العالمین الرحمن علم القرآن۔ اس نشست میں کچھ مثال سے بات شروع کرتا ہوں۔ ایک ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں، میں عربی پڑھایا کرتا تھا، ایک زمانے میں فل ٹائم عربی پڑھاتا تھا۔ تو اندازہ کریں کہ میرے دماغ میں ہے کہ میں نے یہ لیسن تیار کیا ہے، بہت یعنی پورے اس کے مٹیریلز بنائے ہیں کہ پہلے یہ کانسیپٹ سکھاؤں گا، پھر یہ ایکسرسائز کریں گے، پھر میں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں، پھر اور ایگزامپلس کریں گے، پھر وہ گروپ ایکٹیویٹی کریں گے۔ سارا میرا پلان بنا ہوا ہے کہ کیسے سکھانا ہے یہ، اور میں دل و جان سے سکھاتا ہوں۔ 1 گھنٹہ میں نے اسٹوڈنٹس پہ لگا دیا، کوئی کلاس میں سویا نہیں، کوئی بور نہیں ہوا، بڑا گریٹ لیکچر گزرا کلاس کا نا، اور میں بڑا خوش اپنے آپ سے کہ چلو بھائی عظیم کلاس ہو گئی۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں کون سی بات سمجھ نہیں آئی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، دوبارہ سکھا دیں۔ اچھا جی چلو، میں نے کہا ٹھیک ہے میں دوبارہ باقی سارے اسٹوڈنٹ انوائے ہو رہے ہیں، سب کو سمجھ میں آ گئی تھی بات۔ کوئی ایسے بعد میں لیکچر کے آخر میں، کوئی شروع میں کہتے، درمیان میں کہتے تو اور بات تھی، پوری بات ختم کر دی، اب کہہ رہے ہو شروع سے دوبارہ کر دیں، کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں نے دوبارہ سے شروع، باقی سارے، اور وہ ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے پورا گھنٹہ دوبارہ سننے کے بعد، میں بار بار آئی کانٹیکٹ بھی کر رہا ہوں، اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بالکل بالکل۔ اور وہ ساری محنت کے بعد کیا کرتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شاید آپ اچھے ٹیچر نہیں ہیں، یا پتہ نہیں، آپ کی بات کچھ کنفیوز ہی کر دیتی ہے۔ میں نے کہا چلو باقی اسٹوڈنٹس چلے جاؤ، تم کلاس کے بعد میرے پاس آ کے بیٹھ جانا، میں تمہیں 1 on 1 سکھا دیتا ہوں۔ شاید کلاس کے پریشر میں تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، اب میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا 1 on 1 بیٹھا، سکھا رہا ہوں، پھر بھی مزے میں وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں کچھ تو کی نہیں بنتی، اب آپ ایسا کریں، آپ کوئی اور کریئر ڈھونڈ لیں، ٹیچنگ آپ کے لیے نہیں ہے۔ میں اسے کہتا ہوں ایسا تم ایسا کرو، تم میرے گھر میں موو ہو جاؤ، میں رات دن تمہیں سکھاتا ہوں، تمہیں یہ میرا ایک ایکسٹرا کمرہ ہے، تم وہاں موو۔ کبھی کوئی ٹیچر ایسا کرتا ہے؟ ناممکن ہے۔ اور بات بائی دا وے، ایسا کوئی طالب علم ہونا تو وہ اصل میں وہ ٹیچر کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے۔ انگلش ایکسپریشن پولنگ ہز لیگ، رائٹ؟ کر کیا رہا ہے؟ وہ مزے لے رہا ہے، نہیں سمجھ نہیں آئی پھر سے کریں، سمجھ نہیں آئی پھر سے کریں۔ عمر بن الخطاب کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور رحمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عرش پر اوپر ہوئے۔ کیف استوى، کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ آئے ان کے پاس، سر میں مکہ مارا ایسے، وہ عمر کا مکہ بھی سمجھ میں آتا ہوگا، کیسے سائنس کلیئر ہوئے ہوں گے۔ مکہ مارا، کہا فہمت، سمجھ میں آ گئی؟ کہتے ہیں ہاں سمجھ میں آ گئی۔ سمجھانے کے اور طریقے بھی ہوتے ہیں نا۔ ایک تو ہے نا، ایک طالب علم ہے جو واقعی جینوئنلی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے آیات للسائلین، یہ آیات ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو واقعی سوال پوچھتے ہیں۔ یعنی سوال پوچھو، پوچھنا اچھی چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے پوچھنا اپنے علم میں اضافے کرنے کے لیے، دوسرا پوچھنا ہوتا ہے طنز کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، بات میں ہوا اڑانے کے لیے، ایسے کرنے کے لیے۔ ایسے بھی ہوتا ہے نا، آپ بھی کسی گیدرنگ میں ہوں گے، کبھی دین کی بات نکل آتی ہے تو کچھ لوگوں کو الٹے سیدھے سوال کرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اس سے مزے کی باتیں نکلتی ہیں آگے۔ اصل میں وہ سوال 10 سال وہ ہر گیدرنگ میں وہی سوال کرنے اس نے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو جواب نہیں ملا ابھی تک، وہ جواب تو بہت ملا ہے، لیکن اس سے انٹرٹینمنٹ ملتی ہے اس کی۔ اب لوگوں نے کیا شروع کیا نبی کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام؟ لوگ سوال پوچھتے ہیں مزاحیہ طور پہ، اچھا یہ کیا اور وہ کیا، اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، طنزیہ طریقے سے۔ اور اگر کوئی طنز کر رہا ہو تو استاد کو کیا حق ہے؟ استاد کو حق ہے وہ سزا دے، ڈسپلن کرے۔ یہ تو ڈسپلن کا مسئلہ ہوا نا، اب صرف علم کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اصل میں قرآن کا معلم، علم القرآن جو کہا ہے نا اس آیت میں، قرآن کا اصل معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا اس نے قرآن سکھایا، یہ نہیں کہا نبی نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اصل ٹیچر کون ہے؟ اللہ۔ تو تعلیم میں 3 باتیں ہوتی ہیں، ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک آپ کے سامنے ٹیچر ہوتا ہے، اور ایک کریکولم ہوتا ہے، کون سی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، کون سا درس پڑھایا جا رہا ہے۔ کتاب اللہ کی ہے، ٹیچر کون ہے ہمارے سامنے؟ انسان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور قریش طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ کریکولم کا یا کتاب کا یا درس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں وہ کس کو افینڈ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور تعالیٰ کو اپنے نبی سے بہت محبت ہے۔ یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں وہ بات کی ہے جو کبھی کسی کے بارے میں نہیں کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ خود اور تمام
ملائکہ تمام فرشتے ان پر صلوات بھیجتے ہیں، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں تم بھی صلوات کیا کرو، درود بھیجا کرو. یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یہ ہماری یعنی یہ نبی کی سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، یہ فرشتوں کی سنت ہے. کوئی ایسی عبادت میرے ذہن میں نہیں آتی پورے قرآن میں جس کو کرنے سے ہم یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کو مکمل کریں. ہوتی ہے تو نبی کی سنت یا پچھلے انبیاء کی سنت، اچھے لوگوں کی سنت. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت. وہ خود پہلے اللہم صلی علی محمد صلوات اللہ علیہ، اور پھر ہم کرتے ہیں. اس مقام کے انسان کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جادوگر کہا جا رہا ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہیں اور سے اکتتبہ، کہیں سے سیکھ کے لاتے ہیں کہ ان کا کوئی اور ایجنڈا ہے. یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. غصہ کس سے آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم رحمت ہے کہ اتنے غصے کے باوجود وہ لوگوں کو مزید کیا دیتے ہیں سکھانے کے لیے؟ مزید آیات، قرآن ہی پڑھائے جاتے ہیں. اور طریقے بھی ہیں سکھانے کے، اور اسلوب بھی ہیں، لیکن نہیں. اور اپنے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کریں. جب کچھ زیادہ ہی پاگل ہو جائیں، وہاں جرہم حجرن جمیلہ، آپ ہٹ جایا کریں، چھوڑ دیا کریں، بس یہی کر دیں، بعد میں خود ان سے نپٹ لوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی بس آپ کرتے رہیں. فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، آپ ان کو مزید کچھ مہلت دے دیں، ابھی آپ ان سے سختی نہ کریں. یہ نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک دفعہ نبی نے شکایت کر دی، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کر دی، اس قوم نے بہت زیادتی کر لی یار، اب میرے ساتھ بہت برا کیا انہوں نے ایک دفعہ شکایت کی، بس ختم، پھر کہانی پھر ختم. اور یہ پورے مرحلے گزارنے کے بعد جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں پہنچے ہیں، طائف میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپشن خود ہی دے دی. انہوں نے جب آخر کار آ کر انہوں نے دعا کری دی کہ میں اللہ تعالیٰ، میں آپ سے اپنی کمزوری کی شکایت آپ ہی سے کر سکتا ہوں، اور میرے پاس کوئی ہمت نہیں رہی. یہ بڑے درد بھرے الفاظ ہیں ہمارے نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام. جب پتھراؤ کیا گیا تھا نا طائف میں، اس کے بعد انہوں نے یہ دعا کی ہے کہ اب تو میں کمزور ہو گیا ہوں، اب میں کس سے شکایت کروں؟ آپ ہی سے کروں. فوراً فرشتے نازل، آپ کہیں تو ختم کر دیتے ہیں، یہ وادی کے درمیان کو کچل دیتے ہیں لوگوں کو. یعنی آپ کہتے ہیں نا کسی سپر پاور کے پاس ویپنز ہوتی ہیں، بہت بڑے ہتھیار ہوتے ہیں جس سے قومیں تباہ ہو سکتی ہیں. ہمارے نبی کی دعا سے بڑی کوئی ویپن دنیا میں ہے نہیں، نہ کبھی تھی، اور وہ دعا انہوں نے استعمال کر لی. فرشتے نازل ہو گئے پوری قوم کو برباد کرنے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، ان کی اگلی نسل شاید مسلمان ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منظر ہے کہ نہ صرف اس نے قرآن دیا، اس نے ایسے انسان کو دیا جس میں اتنا صبر تھا، اتنی محبت تھی ان لوگوں کے لیے جس نے اس کا خون بہایا، جنہوں نے ایسے ایسے الفاظ کیے، سب کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ان کے ساتھ. ہم میں سے کس میں اتنا صبر ہوگا؟ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں، میں کہیں شاید اس مسجد میں کبھی آیا، میں نے خطبہ دیا، مجھے انہوں نے بلایا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے ایک فرائیڈے فری ہے، میں آ جاتا ہوں خطبہ دینے. میں آیا، خطبہ دیا، خطبے کے بعد کسی نے کھل کر کھڑے ہو کے میرے ساتھ بدتمیزی کر دی، مجھے الٹی سیدھی سنانی شروع کر دی، میری فیملی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، میرے باپ باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا، سب کے سامنے گندے گندے الفاظ استعمال کیے. آئندہ میں نے آنا ہے کبھی؟ آپ اندازہ کریں، میں نے کبھی آنا واپس؟ باقی سارے کہتے رہے نہیں آ جائیں وہ اب دوبارہ ایسا نہیں، میں نہیں آ رہا، میں ساؤتھ لیک سے توبہ کر لی، میں نہیں آ رہا واپس، تم لوگ جو کر لو کرنا ہے تمہیں، میں نے نہیں آنا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دعوت دیتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور واپس کہاں جاتے ہیں اگلے دن؟ انہی لوگوں کے پاس. پھر اگلے دن اس کے بعد کس کے پاس؟ انہی لوگوں کے پاس. اور اگر وہ پہلے دن بدتمیز تھے تو آپ کا کیا خیال ہے دوسرے دن کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ وہ پھر آگے اگلی دفعہ آئیں گے اور اگریسو، اگلی دفعہ آئیں گے اور اگریسو، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہی جاتے ہیں. اور ان کو تکلیف میں دیکھ کر، ان کی اذیت کو دیکھ کر غصہ کسے آتا ہے؟ ہمارے رب کو. لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا، سزا نہیں دینی. اس نے اپنا نام اس صورت کے شروع میں، اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں، ان سے ایک ہی اصل اس صورت کا مقصد ایک ہی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور اعلیٰ کے معنی میں سے نعمتوں کا ترجمہ عام کیا جاتا ہے. میرے نزدیک نعمتوں کا ترجمہ یہاں کمزور ہے. حمید الدین فراہی اوروں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے. نعمت اعلیٰ کے لفظ سے جو اس کی اصل سے بات نکلتی ہے وہ دو ہیں.
ایسی چیزیں جو تمہیں حیرت میں ڈال دیں، اس کو دیکھ کے تم بالکل شوق میں ہو جاؤ، اس کو اعلیٰ میں سے کہا جاتا ہے۔ دوسری، قوت کا مظاہرہ۔ اگر کسی انسان نے ایسے ہاتھ سے گاڑی ایسے اٹھا دی تو وہ اعلیٰ میں سے ہے، یہ کیا کر لیا اس نے، کتنا طاقتور انسان ہے۔ اعلیٰ یعنی قوت کا مظاہرہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تمہیں میری طاقت میں کچھ شک ہے، تمہیں کیا کچھ پوری طرح تمہیں یقین نہیں ہے کہ تمہارے کیا حشر تمہارا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے الرحمن کے بارے میں۔ اب دیکھیے الرحمن کی اسی لفظ کے بارے میں آخری بات، پھر مزید باتیں اس صورت کے بارے میں اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ آخری بات یہ کہ یہ لفظ اصل میں اس کی اصل یہ نکلی ہے رحم سے۔ رحم اردو میں بھی رحم کھاؤ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کی اصل اس کی جو عربی میں اصل ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اس کو رحم کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور اس کے بارے میں ایک صحیح حدیث بھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قال اللہ تبارک و تعالی، ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا انا اللہ و انا الرحمن، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی الرحمن ہوں۔ خلقت الرحم، میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا، میں نے ماں کا پیٹ بھی بنایا۔ وشققت لها من اسمی، اور اپنے نام میں سے اس کا ایک نچوڑ نکال کر اس کا نام دیا، یعنی اللہ کا نام الرحمن، ماں کے پیٹ کا نام رحم، اسی میں سے نکال کر اس کو نام دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام خاص اب نہ صرف اپنے لیے رکھا، ماں کے پیٹ کے لیے بھی رکھا۔ پھر کہتے ہیں فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، جس نے اس کا لحاظ رکھا میں اس کا لحاظ رکھوں گا، جس نے اس کا لحاظ نہ رکھا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ خاص اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہم کو مثال نہیں دے سکتے، لیکن اگر کچھ دماغ میں کچھ کانسیپٹ لانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ اگر سمجھنا ہونا تو ماں کے پیٹ کو سمجھ لو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے یا تھیں، آپ کو کوئی شعور نہیں، آپ کے کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، آپ کی کسی تکلیف، اگر تکلیف اٹھا رہا تو کون اٹھا رہا ہے؟ ماں اٹھا رہی ہے۔ بھوک لگی ہے تو کسے لگی ہے؟ ماں کو لگی ہے۔ ماں کھانا کھا رہی ہے، غذا کون کھا رہا ہے ساری اندر؟ بچہ آرام سے اندر پیٹ میں سو رہا ہے، ماں کو نیند نہیں آ رہی۔ ہر تکلیف ماں کی، اور ہر تکلیف سے پوری طرح محفوظ کون؟ بچہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو کہہ دیا ثم السبیل یسرا، اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ ماں کے لیے تو مارنے کو اس نے ماں پر صرف بوجھ اور بوجھ اور بوجھ ہی ڈالا، کبھی ماں کے لیے کچھ کیا نہیں۔ ماں کو صرف اس نے تکلیف دی ہے اور کچھ نہیں کیا، اور جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں تکلیف بڑھتی جاتی ہے، مشکل بڑھتی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف دینے کے بعد ماں فوراً کیا کرتی ہے؟ کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو جو آپ کو تکلیف دے گا، کم از کم یا تو آپ اس سے دور رہیں گے یا دوسرا کو بدلا لیں گے۔ یہ مخلوق تمہیں تقریباً مارنے کے بعد، اور ماں کیا کرتی ہے؟ فوراً پکڑ لیتی ہے، پیار کرتی ہے، روتی ہے، خوش ہوتی ہے، پیچھے نہیں چھوڑتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس سے انسان نفرت کرتا ہے، اس کو انسان بھولتا ہے۔ میرے رب کو انسان کبھی شکر نہیں کرتا، کو خیال نہیں کرتا کہ کیسے کیسے چیزوں سے تمہیں بچایا ہوا ہے، کون سی مصیبتوں سے تمہیں تو خیال ہی تم سو رہے ہو، تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ خولناکم، یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، تمہیں تو ہم نے لپیٹا ہوا ہے، ایسے بچے کو لپیٹا ہوتا ہے نا۔ خولناکم، آسمان کے نیچے، گھر کی چھت کے نیچے کتنی مصیبتوں سے تمہیں لپیٹا ہوا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی محبت کرتا ہے تم سے۔ کچھ اندازہ کرو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، کس کا مذاق اڑا رہے ہو، کس کو ٹھکرا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں الرحمن کے معنی اپنے دلوں تک اتارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لی و لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔